والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم فخر سادات حضرت علامہ سید عرفان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، قابل قدر حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب اشرفی مد ظلہ العالی، مشفق و کرم فرما مخلص قوم و ملت عالم باعمل حضرت علامہ مولانا اقبال مصباحی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، قابل قدر حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب و حضرت مولانا محسن صاحب و حضرت سید شوکت بابا صاحب و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت مولانا کلیم صاحب اور حضرت مولانا محمد حسین صاحب اور حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب اور مسجد کی انتظامیہ کو اور اس طالب علم کو جس کو ابھی سند سے نوازا گیا اور ان کے والدین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فیضان علم و عمل کو اسی طریقے سے ان علماء اہل سنت کے ذریعے یہاں پر جاری و ساری رکھے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے موت ایک سچائی یا ایک اٹل حقیقت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے
زیادہ تر انسان یہ تصور کرتے ہیں کہ پہلے زندگی ہے اور پھر موت، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس میں نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ تو جس زمین پر اس وقت ہم زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں اور شکم مادر سے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم مردہ تھے، پھر اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مردہ تھے سے کیا مراد ہے؟ زندگی کہتے ہیں روح اور جسم دونوں کے ملاپ کا نام ہے زندگی، اور دونوں میں جدائی ہو جائے تو یہی موت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی ہم عالم ارواح میں تھے، جسم کے اندر روح نہیں آئی تھی، اس اعتبار سے ہم مردہ تھے۔ پھر جب شکم مادر کے اندر ہم پہنچے، ہمارا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے، اور پھر جب شکم مادر کے اندر وہ گوشت اور وہ خون جو گوشت کی شکل میں کچھ ایام جب گزار چکا، اور پروردگار نے جب اس کے اندر روح پھونکی اور جب وہ روح اس کے اندر آئی، بس وہیں سے ہماری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اور پھر ثم یمیتکم، اللہ رب العزت جل جلالہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کے بعد پھر ہمیں موت سے ہمکنار فرمائے گا، لیکن وہ موت فنا ہونے کے لیے نہیں، انتقال مکانی کے لیے ہوگی، اور پھر جب ہم قبر کے اندر پہنچیں گے تو پھر قبر سے بھی ہمیں پھر زندگی کے بعد زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر اللہ عز و جل کی طرف ہمیں لوٹایا جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں، موت سے انسان ڈرتا ہے۔ دنیا کے تقریباً انسانوں سے اگر پوچھا جائے مرنا چاہتے ہو تو کوئی تیار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسی بیماری کے بارے میں بتایا جائے جس کی وجہ سے انسان موت کے قریب یا منہ تک پہنچ جاتا ہے، تو اس انسان کی زندگی بے مزہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انسان کی زندگی کی علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انسان کی کئی حالتیں ہیں۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، اور وہ شکم مادر کے اندر جس طریقے سے رہ رہا ہے اسی کو وہ اطمینان بخش سمجھتا ہے، اور اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس لیے جب اس دنیا میں آنے کا وقت اس کا آتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور آنے کے بعد وہ رونا بھی شروع کر دیتا ہے۔ شکم مادر کے اندر جگہ کتنی مختصر تھی، کتنا شارٹ اسپیس تھا جہاں پر وہ زندگی گزارتا تھا، لیکن اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کی اس کی خواہش نہیں تھی، لیکن جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو آتے ہی رونا شروع کرتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ لمبی چوڑی دنیا اسے اچھی لگنے لگ جاتی ہے، پھر وہ اس میں مست ہو جاتا ہے، قسم قسم کی نعمتوں کے استعمال میں لگ جاتا ہے، اور پھر اسی دنیا سے اس کو اتنی محبت ہو جاتی ہے
کہ وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا. ماں کے پیٹ کے مقابلے میں اس دنیا کو وہ سب سے بہتر اور بڑی دنیا تصور کرتا ہے. لیکن یہاں بھی وہ پرماننٹ نہیں رہے گا. پھر موت آتی ہے اور لے جا کر لوگ اسے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں. جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے باہر آنا نہیں چاہتا تھا، ایسے ہی اس دنیا سے وہ قبر میں بھی جانا نہیں چاہتا. قبر کی پوزیشن ماں کے پیٹ سے بڑی ہوتی ہے، اس کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، اس کا ایریا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں جانے کے لیے گھبراتا ہے، اس لیے کہ بڑی دنیا سے نکل کر اس چھوٹی سی جگہ پر جانے میں اسے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال اسے وہاں پر جانا ہے، موت کی وادی سے گزرنا ہے. لیکن جب قبر میں جاتا ہے اور سوالات و جوابات ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا اس طریقے سے جس طریقے سے دلہن سوتی ہے، تو پھر اسے وہی قبر اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. اب پھر وہ جنت میں وہ قبر کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور قبر سے نکلنا نہیں چاہتا. اس کو وہاں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ قبر سے اٹھایا جاتا ہے اور میدان محشر میں لے جایا جاتا ہے. اور پھر پروردگار اپنے فضل سے جب جنت کا ٹھکانہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، تو اب وہاں جانے کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا. اب وہ بندے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتا، اور پروردگار چونکہ جنت کے بارے میں فرما چکا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو اب وہاں جو کچھ بندہ چاہے گا مولا اسے عطا فرما دے گا. اب وہ اس کا پرماننٹ مسکن بن جایا کرتا ہے. ماں کا پیٹ اس دنیا کے مقابلے میں مختصر سی جگہ. دنیا پسند آ گئی، دنیا کے مقابلے میں قبر ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت اور آپ کی تشریف آوری، آپ کی محبت اور آپ کی غلامی کی وجہ سے یہی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ قبر بن جائے گی، اور اس کے بعد محشر اور اس کے بعد جنت. یہ ہمارا مختصر سا سفر جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. تو ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن مومن کے لیے قبر بہت راحت کی جگہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راحت پا گیا، یا اس سے لوگ راحت پا گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مطلب راحت پا گیا اس سے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں، پریشانی اور مصیبتیں تھیں، ان سب سے اسے چھٹکارا مل گیا. اس اعتبار سے یہ راحت پا گیا. اور وہ لوگ جو کفر و شرک اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اس بندے کو راحت عطا فرما دی. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیوں ہے موت؟ اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد یہ ہے تاکہ رب قدیر جل جلالہ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے.
عمل کا تذکرہ نہیں کیا گیا، احسن عمل کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روشنی میں اس بندے کی زندگی کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس کو عمر طویل عطا فرمائی اور اس کے اعمال اچھے ہیں، اس نے نیکیوں میں اپنی زندگی گزار دی، وہ انسان افضل و اعلیٰ ہے، وہ انسان سب سے بہتر انسان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت اور زندگی کا مقصد سب سے اچھا عمل کرنا ہے۔ اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر لفظ احسن آیا ہے، لیکن زیادہ تر ہم استعمال اپنی زبان کا کرتے ہیں، اور اسی زبان سے کبھی اچھائیاں بھی ہم بیان کر دیتے ہیں، کبھی ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور زبان سے لغو اور لا یعنی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ لیکن احسن جملہ کون سا ہے؟ تو قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ زبان سے نکلنے والے کلمات کے اندر سب سے بہتر بات اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے جو جملے نکالے وہ جملے اللہ کی طرف بلانے والے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مؤذن کے مقام کے حوالے سے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، عبادت کی طرف بلاتا ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت جنتیوں میں اس مؤذن کا مقام یہ ہوگا کہ اس کی گردن سب سے اونچی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ جب آج امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو گناہ کی لنک شیئر کی جاتی ہے، گناہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا جذبہ بھی سرد ہو چکا، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے بندہ مومن کے اندر ایک جمود طاری ہو چکا ہے، الا ماشاءاللہ، اور جو کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے۔ تو موت اور زندگی کا مقصد سب سے اچھا عمل کس کا ہے؟ یہ رب قدیر جل جلالہ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھوں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اگر کوئی اچھا عمل کرے اور سب سے اچھا عمل کرے تو اسی کو قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں اسی آیت میں فرما دیا، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی کو منشن کر دیا۔ ہم کبھی دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے وہ صلہ بظاہر ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ یا کبھی کوئی انسان عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو نیکی کرنے کے باوجود اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اسے نیکی کی وجہ سے جو دنیا کی نعمتیں ملنی چاہیے بسا اوقات نہیں ملتی، تو انسان افسردہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا مولا فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ یعنی اگر تمہیں دنیا میں تھوڑا بھی مل رہا ہے تو تم گھبراؤ نہیں، موت کی وادیوں سے گزر کر جب میدان قیامت میں تم پہنچو گے تو تمہیں پروردگار جل جلالہ تمہارے عمل کا پورا اجر عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
मौत की वादी से गुजर जाने के बाद इंसान के लिए दो ठिकाने हैं, या दोज़ख या जन्नत। और आयत करीमा के अगले हिस्से में जो सेगा इस्तेमाल किया गया है, इस सेगे के जरिए मुसलमान अपने हवाले से अच्छी तरीके से सोच सकता है और अल्लाह के फضل के हवाले से भी अच्छी तरीके से उसकी तवज्जो अल्लाह के फضل की तरफ भी मबसूल हो जाएगी। अब आप देखिए, उजूरकुम यौमल क़ियामा, पूरा पूरा तुम्हें अज्र दिया जाएगा। अब यहाँ जो इंसान अपनी नेकियों का बदला पूरा पूरा चाहता है और नहीं मिलता, अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, इंसान नेकियां करता है, अच्छे काम करता है, तो वो समझता है कि अब जन्नत में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे ये आमाल मुझे जन्नत में लेकर के चले जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के इस फरमान पर, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह, मजहूल का सेवा आया, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। यानी तुम अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे, अमल की वजह से जहन्नम में नहीं जाओगे, जहन्नम में भी अल्लाह तुम्हें डालेगा और जन्नत भी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। तो जिसको जन्नत मिलेगी वो अल्लाह के फضل से जन्नत मिलेगी, उसको कोई अमल पसंद आ जाएगा और रब अपने फضل से जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा देगा। यही वजह है कि सहाबा ने कभी अपने अमल पर गुरूर नहीं किया, कभी अमल पर भरोसा नहीं किया, अमल पर तकब्बुर नहीं किया, नेक अमल करते रहे, लेकिन जन्नत के बारे में यही गुमान और यकीन रखते रहे कि जन्नत मिलेगी तो अल्लाह के फضल और करम ही से हमें नसीब हो सके। अमल करते रहो, नेकियां करते रहो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत में जिंदगी गुजारते रहो। लेकिन अब हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि नेकी करने के बाद भी अगर नेकी हमें कयामत में नेकी की वजह से जन्नत न मिले तो फिर नेकी करके फायदा क्या। तो अब मैं नेकी के हवाले से थोड़ा सा समझाऊं। एक वली ये कामिल थे, उन्होंने उस जमाने में तो बड़े बड़े मशीन नहीं थे, फैक्ट्रियां नहीं थी कि लोग कपड़े वहां पर मिलों से तैयार होकर के आते हो या फैक्ट्री से तैयार होकर आते हो, घरों में लोग कपड़े बनाया करते थे, बुना करते थे। एक बुजुर्ग ने कपड़ा बुना और सोचा कि शहर का जो सबसे बड़ा व्यापारी है उससे मैं ये कपड़ा बेचूंगा और अच्छी कीमत उससे हासिल कर लूंगा। तो उन्होंने अच्छा कपड़ा तैयार करने के लिए जिद्दोजहद फरमाई, धागे का कॉन्ट्रास्ट उसको सेट किया, सब चीज़ें अच्छी तरीके से उन्होंने सब सेटअप करने के बाद जब कपड़ा तैयार हो गया तो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि अब ये कपड़ा जब मैं उस ताजिर को दूंगा तो अच्छी कीमत उससे मुझे मिल जाएगी। कपड़ा लेकर उस ताजिर के पास गए, ताजिर ने कपड़ा देखा तो देखने के बाद कहता है, बाबा इस कपड़े में तो काफी नक्स और ऐब है, ये कलर इधर नहीं होना चाहिए, ये धागा इधर नहीं होना चाहिए। 5 मिनट में उसने इतने ऐब बताए कि वो अल्लाह के वली रोना शुरू कर देते। उस शख्स ने कहा, बाबा घबराओ नहीं, मैं आपका कपड़ा खरीद लूंगा, आप रो क्यों रहे हैं? मैं आपके कपड़े को खरीदने से इनकार नहीं कर रहा, इसमें जो खामियां हैं वो बता रहा हूं। तो वो कहते हैं, सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तू मेरा कपड़ा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तवज्जो चाहूंगा, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि जांचने वाला तेरे जैसा है तो हजारों ऐब मेरे निकाल दिए। मैं इबादत तो करता हूँ, जांचने वाला खुदा है, अगर वो मेरी इबादत के अंदर नफ्स निकालना शुरू करे तो मेरा एक सजदा भी ऐसा नहीं होगा जो उसकी बारगाह में कबूलियत का मकाम होगा। इसीलिए कुरान ने कहा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह,
جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے نے انکار نہیں کیا۔ بہت ساری چیزوں کا انکار دیگر مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، لیکن موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ موت کا معاملہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ ہمارے یہاں ہوتا ہے اور جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے، ایسی سچویشن میں کہ روح حلق کے اندر اٹکی ہوئی ہے، تو ایسے پیشنٹ کے پاس باپ بھی کھڑا ہے، ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، بیٹے بھی کھڑے ہیں، اور سب کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ بچ جائے۔ اگر دولت مند ہے تو سرمایہ خرچ کرتا ہے کہ اس کی روح نہ نکلے، لیکن یاد رکھیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے کو بھی خدا کو ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا سورہ واقعہ میں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ جب روح حلق کے اندر اٹکتی ہے تو بندہ قریب رہ کر اس مریض کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن مولا فرماتا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے تو اس سے قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تجھ سے بھی زیادہ اس بندے کے قریب ہیں، لیکن وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو پوری طاقت لگا رہا ہے کہ روح نہ نکلے، تو پوری توانائی خرچ کر رہا ہے کہ یہ نہ مرے، لیکن میرا مولا فرماتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، ہم اس کی روح نکالتے، اگر تو طاقتور ہے تو اس روح کو پلٹا دے، اگر تو سچا ہے تو۔ پتہ چلا موت سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، جب اس کا وقت آتا ہے تو دنیا کی ہر طاقت ہزارہ انتظام کر لے، لیکن انسان موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فرمایا گیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو، موت سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، بھاگ رہے ہو کہ موت نہ آئے، لیکن وہ تمہیں مل کر کے ہی رہے گا، اور کہاں کہاں تم موت سے بچنے کا انتظام کرو گے۔ آج آپ دیکھیں باڈی گارڈ کے درمیان انسان چلتا ہے، سیکیورٹی گارڈ کے درمیان انسان چلتا ہے، بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر کے انسان چلتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی کاروں میں انسان چلتا ہے کہ میں مرنے سے بچ جاؤں، کوئی دھماکہ نہ ہو اور جس سے میں موت کی وادیوں سے نہ گزروں۔ لیکن اللہ اکبر، ہزارہ انتظام کر لو۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعے کے اندر بھی تم رہو تو موت وہاں بھی تمہیں آ کر کے رہے گی، بچ نہیں سکتے۔ موت یقینی ہے، لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت اس کے وقت ہی پر آئے گی۔ اگر کوئی مارنا چاہتا ہے اور رب بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر کے مار نہیں سکتی، اور رب اگر مارنا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر کے بچا نہیں سکتی۔ موت کا وقت مقرر ہے، قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہ واضح لفظوں میں فرما دیا،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت یقینی ہے، ہم سب اس دنیا میں مرنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے کی زندگی گزاری جائے جس کی وجہ سے ہماری موت اچھی بھی ہو اور اس دنیا سے جائیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں۔ اعمال تو بہت سارے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، لیکن میں آپ کو امام عشق و محبت کے ایک شعر کی روشنی میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس چیز کو اختیار کر لے تو موت بھی اچھی ہوتی ہے اور موت میں بھی اس کو مزہ آتا ہے، وہ مرنے سے نہیں ڈرتا۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ تو وہ چیز ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا دل حضور کو دے دو اور دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ایسا روشن کرو کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے اب آپ دیکھیے کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ گھبرانے لگتا ہے۔ لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دولت ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ڈرنے کی بجائے خوش ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ کی اہلیہ واہ حسرتا، افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ طبیب نے کہہ دیا تھا جسم سے روح کے رشتے کو ٹوٹنے میں اب زیادہ دیر نہیں، کچھ ہی لمحات کے بعد یہ موت کی وادیوں سے گزریں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور بیوی نے سن کر رونا شروع کیا، لیکن اس کے بعد اپنے شوہر حضرت بلال سے پوچھتی ہیں کہ موت کا تصور طاقتور کو رلا دیتا ہے، آپ موت کے وقت مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قربان جائیے جواب پر۔ ارشاد فرماتے ہیں جس کی محبت میں زندگی گزاری ہے، قبر میں اس کی زیارت کا وقت آ رہا ہے، مسکراہٹ چہرے پہ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو جب سرکار سے سچی محبت پیدا ہو جائے تو آدمی مرنے سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی کو امام نے کہا الروح فدا کا، الروح فدا کا، میری روح آپ پر فدا۔ فزد حرقہ، حرقہ کے معنی آگ کے ہوتا ہے، اس آگ کو اور بڑھا دیجیے۔ یک شعلہ دیگر برزن عشقہ، ایک آگ تو جل رہی ہے، اس پر اور آگ کے تھپڑے مار دیجیے۔ اور پھر کہتے ہیں مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یعنی یا رسول اللہ جو آپ کے عشق کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے، اس میں نے تن بھی پھونک دیا، من بھی پھونک دیا، دھن بھی پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اب یہ جان بچی ہے اسے بھی اپنے عشق کے اندر جلا ڈالا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچی موت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اعمال تو اپنی جگہ پر، لیکن جذبہ اعمال پیدا اس وقت ہوگا جب سینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں لبریز ہو جائے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے ہاتھ آ جانے کے بعد انسان کو قبر کی وحشت بھی نہیں ڈرا سکتی، اس لیے کہ پھر اس کی زبان پر ہوتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مختلف محبتوں نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے، اس وجہ سے ہماری زندگی دنیا کے اندر
اور دنیا کی محبت میں گزر رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو تو انشاءاللہ موت کا کھٹکا بھی نکل جائے گا۔ تعلق بالرسول جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جذبہ بھی دل میں پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور قبر کی وحشتوں سے انسان اپنے اندر بچنے کا جذبہ بھی پیدا کرے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم جینا چاہتے ہیں لیکن میرے امام کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم کہیں بھی بھاگ کر کے جائیں اور سوچیں کہ موت سے بچ جائیں تو موت سے بچ نہیں سکتے۔ موت سے بچنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں 1000 سال تک جیوں تب بھی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے پھر بھی اسے موت واقع ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت ایک سچائی ہے اور موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار ہے ہی نہیں۔ اب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، شاید آپ سوچیں گے کہ بڑی عجیب بات ہے لیکن تھوڑی سی سمجھنے والی بھی بات ہے۔ ایک صاحب نے کسی ایجنٹ کے تھرو ویزا لگوایا، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ گئے کسی ہوٹل میں بڑے شہر کی، انہیں کسی کنٹری کا ویزا لینا تھا تو انہوں نے اپنے لیول پر ٹرائی کی تو ویزا نہیں ملا، پھر کسی ایجنٹ سے انہوں نے ٹرائی کروا کی تو ویزا مل گیا۔ ویزا جب آ گیا پاسپورٹ پر لگ کر تو انہوں نے ایجنٹ سے پاسپورٹ تو کلیکٹ کر لیا لیکن دل میں ڈاؤٹ تھا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی۔ تو انہوں نے ہوٹل کے ریسیپشن پر بیٹھے ہوئے ان کے دوست کو اپنا پاسپورٹ دکھایا اور کہا کہ یار یہ بتاؤ یہ ویزا اصلی ہے یا نقلی؟ تو ریسیپشن پر بیٹھے ہوئے شخص نے جو بات کہی، بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا بھائی صاحب دنیا میں تقریباً چیزیں ڈپلیکیٹ بن چکی ہیں، ایک موت ہی ایسی چیز ہے کہ جو بالکل اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ کبھی نہیں ہو سکتا، موت اصلی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ریسرچ، بہت تحقیق، سب کچھ ہو چکا کہ کس طریقے سے روح نکلتی ہے، لیکن یقیناً آج تک کوئی اس چیز کو پکڑ نہ سکا اور نہ موت سے کسی کو بچا سکا، نہ روک سکا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار سب سے بڑی قوت والا ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ یہیں سے ہمیں چاہیے کہ اس کی قدرت کے سامنے سربسجود ہو جائیں اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور پروردگار ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے اور پروردگار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔